آزادی ڈیجیٹل نیوز پر شاہنواز بلوچ آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، جس طرح آپ نے دیکھا کہ پی ڈی ایم متواتر اپنے جلسے کر رہی ہے، گجرانوالہ میں پہلا جلسہ کیا، دوسرا جلسہ کراچی میں منعقد ہوا، تو اس دوران 2 جلسوں کے دوران ہم نے یہ دیکھا کہ کوئی سیاسی بھونچال زیادہ نہیں آیا، کوئی بڑی سیاسی جماعت اپوزیشن کی اندر سے ٹوٹ کا شکار ہو۔ لیکن کوئٹہ جلسے کے بعد مسلم لیگ نون بلوچستان میں بکھر چکی ہے، تو وہیں پر جنرل عبدالقادر بلوچ جو پہلے 2 جلسے اس پی ڈی ایم کے ہو چکے تھے، تو اس دوران بھی ہم نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کا جو بیانیہ تھا وہ تو واضح ہی نظر آ رہا تھا کہ وہ اسی بیانیے پر ہی چل رہے ہیں۔ جب کوئٹہ جلسہ ہوا اس کے بعد یہ معاملہ سامنے آنے لگے کہ جنرل عبدالقادر کہتے ہیں کہ اس بیانیے کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے، تو حالانکہ یہی بیانیہ ان 2 جلسوں میں بھی اس کا ذکر ہوا، لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے اسی بیان کے اندر جنرل عبدالقادر کے اسی موقف کے ساتھ کہ نواب ثناء اللہ خان زیری کو دعوت نہیں دی گئی جلسے میں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے مسلم لیگ اب جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے جا رہی ہے، اب تک تو جنرل قادر کا استعفیٰ منظور نہیں کیا گیا مرکزی سطح پر، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت کیا فیصلہ کرے گی۔ اور دوسرا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کے حوالے سے اس وقت بلوچستان میں ہمیں زیادہ جو متحرک دکھائی دے رہے ہیں وہ سردار اختر مینگل ہے، جو بلوچستان سے بیٹھ کر پی ڈی ایم کی پالیسیوں کے حوالے سے بات کرے، حالانکہ پشتونخوا میں نیشنل پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی کے یہاں پر اتحادی ہونے کے باوجود بھی اپوزیشن میں، تو اس کے باوجود سردار اختر مینگل کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ فرنٹ لائن پر ہے۔ تو آگے مزید کیا بلوچستان میں جو بھی اپوزیشن کے حوالے سے تبدیلی آئے گی اس کا بڑا بینیفیشری بی این پی ہوگا، تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ اور اس کے ساتھ پی ڈی ایم کے دیگر جو آنے والے جلسے ہیں، استعفوں کا معاملہ ہے، عدم اعتماد کی تحریک کا جو اب بات چیت جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم عدم اعتماد کی تحریک لائیں گے، تو ان تمام موضوعات پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر تجزیہ کار رشید بلوچ۔ رشید بلوچ، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ گو کہ میرا انٹرو بہت طویل تھا، میں نے اس کو تھوڑا سا کھینچ لیا، لیکن چونکہ میں نے کہا تھوڑا سا واضح کر دیں تو ہم اس پر بات کریں گے۔ رشید بلوچ، پہلے آتے ہیں جنرل عبدالقادر بلوچ کے بیان پر، جو اب تک ہم پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں، انہوں نے استعفیٰ مرکز کو بھجوا دیا اور وہ کہہ رہے کہ ہم اس بیانیے کے ساتھ نہیں چل سکتے، اور انہوں نے کہا کہ جس طرح پاک فوج کو بحیثیت ادارہ ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، تو آپ جنرل قادر کے اس موقف کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ لیکن جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گوجرانوالہ میں جو تقریر ہوئی تھی نواز شریف کی، جنرل عبدالقادر شاید دوسری بیانیہ کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں کل کے جو ہے میاں نواز شریف نے بہت کچھ کہا۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد پنجاب کے اندر کچھ ایم پی ایز نے جو ہے رد عمل دکھایا، تو انہوں نے کہا کہ نواز شریف کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، اس کو مزید علاج کی ضرورت ہے، اور انہوں نے پارٹی کے اندر رہتے ہوئے اپنا اختلافی نوٹ لکھ دیا۔ تب سے لے کے گوجرانوالہ کا جلسہ ہوا تھا 16 اکتوبر کو، اور کوئٹہ کا جلسہ ہوا تھا 25 اکتوبر کو، اس درمیان 9 دن گزر گئے ہیں۔ پھر کوئٹہ کے جلسے سے لے کر 1 نومبر تک 5 دن یہ گزر گئے ہیں۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 14 دنوں کے بعد جنرل عبدالقادر نے جن تحفظات کا اظہار کیا تھا جو گوجرانوالہ میں پہلی جو تقریر ہوئی تھی نواز شریف کی، تو یہ ڈے 1 ان کو یہ اپنا جو ہے موقف دے دینا چاہیے تھا کہ جی جو بیانیہ ہے اس کے ساتھ نہیں چل سکتے ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ مریم نواز جب آئی تھی کوئٹہ، تو انہوں نے جا کے ان کو ایئرپورٹ سے ریسیو بھی کیا، پھر جلسگاہ تک لا کے پہنچایا اور اسٹیج تک پہنچا کے واپس چلے گئے۔ جب یہ تمام معاملات ہوئے تو اس کے بعد ایک موقف آیا نون لیگ کی طرف، بلوچستان نون لیگ کی طرف سے، جناب قادر کی طرف سے، تو انہوں نے کہا کہ جی نواب ثناء اللہ زیری کو چونکہ دعوت نہیں دی گئی تھی،
تو اس پہ جو ہے ہم ایک ناراضی کا انہوں نے اظہار کیا تھا. چلیں جی، وہ آپ نے ناراضی کا اظہار کیا. پھر اسی سینٹنس میں جو ہے جناب عبدالقادر بلوچ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا جلسہ میں نہ بلانے کا، وہ تو معاملہ حل ہو سکتا تھا، لیکن چونکہ وہ بیانیہ ہے تو اس بیانیے کے ساتھ چونکہ میں فوجی ہوں اور فوج کے خلاف باتیں ہوئی ہیں تو میں نہیں چل سکتا. لیکن جناب عبدالقادر بلوچ کے میرا ذاتی جو رائے ہے اس کے باتوں کے اندر کافی تضادات ہیں. پھر دیکھیں، آپ نے خود ہی کہا اپنے انٹرو میں کہ انہوں نے اپنا ریزگنیشن جو ہے اپنے مرکزی قیادت کو بھیج دی ہے. جب آپ نے مرکزی قیادت کو اپنی ریزگنیشن بھیج دیے تو اٹ از مین ابھی آپ نہیں رہے مسلم نون کا صدر، تو نہ صدر رہے نہ اس کا ممبر رہے. تو پھر کس حیثیت سے آپ جو ہے کوئٹہ میں آپ نے 7 جنوری کو جو ہے 7 نومبر کو آپ نے جو ہے وہ اجلاس طلب کیا ہے؟ یہ تو آپ کو پہلے کر دینا چاہیے تھا. جس دن مریم نواز یہاں سے چلی گئی تھی لاہور، اگلے دن آپ نے یہ اپنی میٹنگ کال کرنی تھی، اپنا فیصلہ کرنا تھا، اپنا فیصلہ جو ہے اپنے لیڈرشپ کو بھجوانا تھا کہ جی ہمارا فیصلہ ہوا ہے، ابھی ہم مزید نہیں دے سکتے. یہ تو جنرل قادر کا اپنا موقف ہے. دوسری طرف آج تک جو ان کی جو مرکزی قیادت ہے وہ اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ان کی ریزگنیشن آئی ہے. ٹھیک ہے، جب ان کی مرکزی قیادت سے پوچھا گیا کہ جی جنرل قادر جا رہے ہیں، وہ استعفیٰ دے رہے ہیں، تو انہوں نے دیکھیں بڑے سافٹلی کہا جی ان کی مرضی ہے، وہ جا سکتے ہیں، چلے جائیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نون لیگ کے اندر مرکزی جو قیادت ہے وہ اپنے ذہنی طور پر وہ تیار ہے کہ ایک بندہ جانا چاہ رہا ہے وہ چلے جائیں، کوئی فرق نہیں پڑنا. نہیں. اچھا رشید بلوچ، یہ جو جنوری کا لفظ آپ کے منہ سے سلپ ہو گیا، ویسے جنوری کا بھی ذکر بہت زیادہ تذکرہ ہو رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ آپ نے اس بات پر جنوری کا ذکر ہے، آپ نے 7 جنوری کہہ دیا، تو جنوری کا مہینہ کتنا اہم بنا رہا ہے؟ دیکھیں، اپوزیشن بھی جنوری کا رٹ لگا کے بیٹھی ہے اور حکومت بھی سیم جنوری کہتا آ رہا ہے. تو ابھی آپ دیکھیں، حکومت کہتی ہے کہ جی جنوری کو یہاں پہ جھاڑو پڑے گی، ان کی ظاہر کریک ڈاؤن ہوگا جو ہوگا، اس کے یہی مقصد ہو سکتا ہے ان کا. اپوزیشن کہہ رہا ہے کہ جی نہیں، ہم نے جو ہے جنوری میں اس حکومت کو ہی چلتا کرنا ہے. دو مطلب اپوزیشن اور حکومت کے درمیان جنوری کے ہی مہینے میں ایک ہی مطلب اس نقطے پہ کہ وہ کہتے ہیں نکال کے اس کو پھینک رہے ہیں، دوسرا کہہ رہے ہیں نہیں ہم نے ان کو پکڑ کے جیل میں ڈالنا ہے. دونوں طرف سے مطلب ایک چلے آتے اپنے اسی پر، وہ تو جنوری کا ذکر وہ کافی اس کو. اچھا، آتے ہیں مسلم لیگ نون. اب چونکہ جب مریم نواز یہاں آئی تھی، شیخ جعفر مندوخیل نے شمولیت اس میں اختیار کی. اب جنرل عبدالقادر بلوچ، مرکزی قیادت تو دو ٹوک بول رہی کہ جائیں، تو ایک اسی حوالے سے آپ مرکزی قیادت کی صوبے کے حوالے سے جو یہاں پر موجود ہیں عبدالقادر بلوچ یا صلی اللہ زیری کی ناراضگی، ان کو اتنا سنجیدہ کیوں نہیں لیا گیا؟ اس کی وجہ وہ بہت سی وجوہات ہیں. دیکھیں، ایک تو یہ کہ بلوچستان میں مسلم لیگ ہے نہیں، نہ پیپل پارٹی ہے. 2 بڑی جماعتیں ہیں، باقی صوبوں میں ایڈجسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن بلوچستان میں تو آپ نے دیکھیں جب بھی مرکزی حکومت بنتی ہے تو اس کے پیچھے آپ نواب اسلم رحسانی کا مثال لیں. نواب اسلم رحسانی پیپل پارٹی کے 7 ممبر لے کے اسمبلی آیا، اس کے بعد اکثریت نے جو ہے پیپل پارٹی جوائن کر لی اور حکومت بن گئی. ٹھیک ہے، باقی پارٹیوں نے بھی مخلوط حکومت میں شامل ہو گئے. ایون کہ اس کے بعد آپ اٹھا لیں ثناء اللہ زہری کا، تو ثناء اللہ زہری کے دور میں بھی نون لیگ نے اتنی بڑی جو ہے وہ سیٹیں لے کے تو نہیں آئی تھی. تو جیسے ہی مرکز میں حکومت نواز شریف کی بن گئی تو ادھر سے تو وہ جو ریلا ہے وہ تو نون لیگ کی طرف آ گیا. جو وقت بہتر رہتا ہے نا. ابھی مسلم لیگ کو یہ پتہ ہے، جب کیونکہ مسلم لیگ ایک بات ڈائلاگ کی کر رہا ہے، جب اگر ایک ڈائلاگ کامیاب ہو گئے جن کو انہوں نے فریق بنایا ہوا ہے، تو مسلم لیگ کو یہ پتہ ہے کہ جب وہ مرکز میں ہم آئیں گے تو ادھر یہ ریلا پھر ہمارے ساتھ آئے گا. تو ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ جنرل قادر کو منتیں کریں، کسی اور کو منتیں کریں، یہ تمام چیزوں کو وہ ان کو پہلے سے پتہ ہے. ہاں، اگر بلوچستان کے اندر BNP نیشنل پارٹی PK میپ ان کی پارٹی کے اندر کوئی اس طرح کا کوئی پرشت پروش ہوتا، کوئی اس طرح جو ہے وہ ہو جاتی، تو پھر آپ کہہ سکتے تھے کہ جی BNP کو یا نیشنل پارٹی کو PK میپ کو نقصان ہونے جا رہا ہے کیونکہ ایک دڑے نے ان کو چھوڑ دیا ہے. مسلم لیگ کے لیے، پیپل پارٹی کے لیے کوئی میٹر نہیں کرتا. یہی لوگ آج نون لیگ میں تھے، کاف لیگ میں آ گئے.
काफ लीग से निकल के फिर नून लीग में आ गए, नून लीग से फिर निकल के फिर बलूचिस्तान अवामी पार्टी में चले गए। वो तो उनको पता है कि जी ये एक रेला है, वो तो तैयार बैठी हुई है, जब भी चाहें जहाँ सिचुएशन जैसी बनेगी ये लोग आएंगे, इसलिए उसको ज़्यादा टेंशन नहीं। अरे आपके तज़िये से यही नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि मुस्लिम लीग रहेगी उसी तरह रहेगी, फिर वही रेला आएगा, फिर लोग आएंगे, ये शमूलियत इस्तीफ़ों का सिलसिला इसी तरह ये चलता रहेगा। अब आ जाते हैं कि बलूचिस्तान में आगे सियासी सूरत हाल को किस तरह देख रहे हैं। एक तरफ पीडीएम की तहरीक, तो दूसरी तरफ ये बात की जा रही है कि अदम एतमाद की तहरीक, या सूबाई सतह की बात करो। अब तक तो पीडीएम मरकज़ में क्या करेगी वो तो बाद में हम आगे आएंगे। बलूचिस्तान में आप कुछ देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें चल रही हैं, बातचीत चल रही है, क्योंकि ये भी दावा सामने आ रहा है कि सरदार अख्तर कह रहे हैं कि कुछ लोग तो मतलब खुद नाराज़ हैं पार्टी के, इनके अपने इत्यादी भी नाराज़ हैं राब्ते में, तो सब कुछ है चल रहा है। देखिए मुझे जो लगता है, मेरा ज़ाती राय है, देखिए बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अंदर जैसे ही जाम कमाल वज़ीर आला बन गए, उसके 6 महीने के बाद आपके स्पीकर ने जो है कहा कि जी अक्सरियत मेरे साथ है, मैं करने जा रहा हूँ कुछ नॉन कॉन्फिडेंस, मतलब जो भी है उनका, तो करने जा रहा हूँ। वो कोई 1-2 दिन खबरें चल गई, फिर खामोशी हो गई। दूसरी जब 1 साल पूरा हो गया, उसके बाद फिर वही कि जी हमने जाम कमाल काबिल कबूल नहीं है, हमने चेंज लाना है वगैरह करना है, चीज़ें करनी है। तो उसके बाद इवन यहाँ तक हुआ कि आपके चेयरमैन सेनेट को वापस आना पड़ा यहाँ पे, फिर मामला को मतलब दोबारा जोड़ने की कोशिश की और हो गए। तो उसमें इतलात ये हैं कि जिन लोगों ने एतराज़ उठाया था कि जी हमने जाम कमाल को निकालना है, तो उन्होंने ही अप्रोच कर लिया चेयरमैन सेनेट को, यार आ जाएं, जान बचा दें वरना हमारी नौकरी ख़तरे में। ठीक है, मतलब मुझे नहीं लगता कि जब तक मरकज़ में कोई तब्दीली ना आए उससे पहले बलूचिस्तान में आ जाए। अगर मरकज़ में कोई तब्दीली आ गई तो डेफिनेटली बलूचिस्तान असरअंदाज होगा, बलूचिस्तान पे वो फैसले असरअंदाज होंगे। जब तक मरकज़ में कोई तब्दीली अगर ना आ जाए तो बलूचिस्तान में जैसा है वैसे चलता रहेगा। जहाँ तक सरदार अख्तर जाह मैंगल की बात है, लेकिन सरदार अख्तर जाह मैंगल पहली बार नहीं बता रहे हैं, उन्होंने इससे पहले 2 बार ये बात वो कह चुके हैं कि जी बलूचिस्तान में हम तहरीक-ए-अदम में उन्होंने कहा जब भी मौका मिलेगा तो आप मौका, वो तो डेफिनेटली देखें, अपोजिशन को जब भी मौका मिलता है, जब मुखालिफिन होंगे, जब भी मौका मिलेगा तो डेफिनेटली वो कर लेंगे। लेकिन उससे मतलब उससे ये मतलब अखज़ नहीं किया जा सकता कि अभी मतलब चंद दिनों में या महीने 1.5 में जो है जाम कमाने की हुकूमत जारी है, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा। अच्छा नाज़रीन, दिलचस्प बात यह है कि अगर हम देखें तो नॉन कॉन्फिडेंस जब आप लाते हो हुकूमत के ख़िलाफ़, तो दिलचस्प बात यह है कि हम एक चीज़ को नज़रअंदाज कर जाते हैं कि इतनी बड़ी तहरीक है और बहुत ही कमिटमेंट अंदाज में आगे जा रही है अवामी नेशनल पार्टी बलूचिस्तान में हुकूमत के अंदर, जबकि मरकज़ में वो अपोजिशन में ये पीडीएम के साथ है। रशीद, ये कुल्ला तज़ाद नहीं है? आप क्या समझते हैं? आप एक तरफ नज़रियाती तब्दीली, मतलब वोट को इज़्ज़त दो, इंतखाबात में डाका ना डाला जाए, हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं, इस हुकूमत को चलता कर देना चाहिए, लेकिन वहीं पर एक जमात यहाँ पर हुकूमत के अंदर है, वो अपने लोगों से इस्तीफ़ा नहीं ले रही और अपनी जगह पर बैठे हुए हैं, वजारत भी उनके पास है। मैं आपको तो ये तज़ाद को किस तरह, देखिए मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। अभी ये पीडीएम के जलसे में एएमपी का जब की लीडरशिप जब आई थी, आपको पता है उसके 2 मिनिस्टर गए, उन्होंने कहा कि हाथ जोड़ा, हमें मत घसीटो पीडीएम में, हमने मुश्किल से सीट हम लेके आए हैं, हमें वजारतें मिली, हमें काम करने दो। ये मतलब एएमपी की मतलब वो जो मरकजी क़यादत है उसके सूबाई वज़रा ने जाके हाथ जोड़ के कहा। तज़ादा सिर्फ एएमपी नहीं, मेरे ख्याल में पीपल पार्टी से लेके नून लीग तक, नून लीग ने, आपको पता है नून लीग ने अभी कहा था कि जी जो लोग ये जो जैसे उर्फ़िया में मौसमी कहते हैं कि जो मौसमी सियासतदान है, जहाँ इक़्तिदार होता है चले जाते हैं, तो हम उनको नहीं लेंगे। जैसे नवाज शरीफ यहाँ पे आया 2013 को, वही लोग दोबारा उन्होंने नवाज शरीफ को ज्वाइन कर लिया, फिर पार्टी बन गई, फिर वज़ीर आज़म बन गए, फलाना हो गया। अच्छा चलें, वो पुरानी बात हो गई। अभी नून लीग ने वही बात दोहराई कि जी हमने ऐसे लोगों को नहीं उठाना है जो मतलब एक दूसरे को, इवन के स्टेज के अंदर एक दूसरे से प्रॉमिस वादे वही किए गए। एपीसी में भी बाकायदा इसको ये अच्छा जाफर खान मंदोखेल ने जो ज्वाइन कर लिया वो कौन है?
یہی بات ہم نے مریم نواز سے پوچھا تھا کہ بھئی آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے نہیں لینا ہے، یہ آپ کی پارٹی کا تھا، آپ کی پارٹی چھوڑ کے کیو لیگ چلے گئے، واپس آپ ان کو واپس ایکسیپٹ کر رہے ہیں. یہ تضادات دیکھیں، میرا ذاتی رائے ہے کہ جو بظاہر جو پارٹیاں جمہوریت کا جو باتیں کرتے ہیں، اصل میں ان کے اندر جمہوریت نہیں ہے، وہ خود مائنڈلی جو ہے پریپر نہیں ہے جمہوریت کے حوالے سے. اچھا 18ویں ترمیم آپ کا آ گیا، ٹھیک ہے، ہم دعویٰ بھی کرتے ہیں، پیپل پارٹی بھی دعویٰ کرتی ہے، نیشنل پارٹی بلوچستان میں بہت زیادہ وہ کہتا ہے جی ہم وہ کرتے ہیں. اچھا 18ویں ترمیم کے بعد بہت سے وفاقی ادارے جو ہے آپ کے بلوچستان یا صوبوں کو جانے تھے. اچھا آپ مجھے بتا دیں، آج تک جنرل عبد المالک بلوچ نے 2.5 سال گزارے، اس کے بعد ثناء اللہ تھا، جو بھی تھا. اچھا یہ جو تعلیمی ادارے ہیں، یونیورسٹی وغیرہ ہیں، یہ تو 18ویں ترمیم کے بعد تو سی ایم کے پاس ہونے چاہیے تھے. پشتونخوا میں نیشنل پارٹی پہ جھگڑا اسی بات پہ تھا، وہ چونکہ محمد خاچری صاحب کے بھائی جو ہے گورنر تھے، انہوں نے کہا جی یہ اختیار آپ وزیر اعلیٰ نہیں رکھیں گے، وہ گورنر کو دے دیں تاکہ معاملات ہمارے چلتے رہیں. ٹھیک ہے، تو اگر واقعی اتنی وہ مطلب جس 18ویں ترمیم کا آپ دعویٰ کرتے ہیں، پہلے امپلیمنٹ تو کروا دیں اپنے اندر نا. وہی اختیارات آج تک جو ہے گورنر کے پاس ہیں، حالانکہ گورنر تو ابھی ایک سیمبل ہے اس کا مرکز کا، لیکن آج بھی اختیارات آپ کا جو ہے صوبائی محتسب سے لے کر وائس چانسلر تک تمام جو ہے وہ گورنر کرتا ہے. حالانکہ یہ تو وزیر اعلیٰ کو کرنا چاہیے. یہ تو ڈے ون جو ہے، جس دن اگر ڈاکٹر یہ جو 18ویں ترمیم ہوا تھا یا سی ایم وزیر اعلیٰ بنے تھے ڈاکٹر مالک صاحب، یہ تمام اختیارات انہوں نے ٹرانسفر کرنا تھا سی ایم سیکریٹریٹ کو. آج تک گورنر سیکریٹریٹ کے پاس کیوں ہیں؟ دیکھیں، جہاں پہ مجھے جو لگتا ہے کہ ابھی ایک موومنٹ ہے، تو ایک تو ظاہر ہے کہ عوام کا ایک اس حکومت کے حوالے سے مہنگائی ہے، بہت سے معاملات ہیں تو عوام بھی پریشان ہیں. ایک انہوں نے یہ ایک سینیریو بن گیا تھا حکومت کے خلاف، یہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان نے دھرنا بھی دیا تھا، نہ نون لیگ نے اس کا ساتھ دیا تھا، نہ پیپل پارٹی نے دیا تھا. خیر بی ایم پی جو ہے بلوچستان میں اپوزیشن میں تھی، ادھر تو حکومت میں تھی، تو وہ اس کا آزاد بینچ اوپر تھی، مطلب حکومت کا مطلب حامی تو تھا نا، اتحادی اگر نہیں تھا. چلو اس کا اگر سوال نہیں پیدا ہوتا اس کو آنا، ان کو تو ساتھ جانا چاہیے تھا، وہ نہیں گئے. تو اس وقت کیا تھا، اس وقت نون لیگ یہ سمجھ رہی تھی کہ ایک پریشر بلڈ ہو گیا ہے جمعیت کی طرف سے، ہم جا کے ایک مفاہمت کا راستہ اپنائیں گے. آپ نے دیکھا کہ 2 بیانیہ جو ہے نون لیگ کے اندر آ گئے، میاں شہباز شریف کچھ اور کہہ رہے تھے، مریم نواز کچھ اور کہہ رہی تھی. پھر میاں نواز شریف اور مریم نواز بالکل انہوں نے خاموشی اختیار کر لی. تمام معاملہ جو ہے شہباز شریف چلا رہے تھے، ایک مفاہمت کا ایک عمل بھی چل رہا تھا. پھر باتیں آ گئیں جی ان کے سامنے جو ہے 3 نام دیے گئے وزارت عظمیٰ کے لیے، اس میں جو ہے جس کو آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے کر لیں. تو تمام معاملات ہوئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی آج بھی پی ڈی ایم، میں اس پہ لکھتا بھی رہا ہوں، میرا موقف ابھی بھی یہی ہے کہ پی ڈی ایم کی جو 2 بڑی جماعتیں ہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، وہ ابھی بھی اس موومنٹ کے تھرو وہ اپنے لیے کوئی مطلب اسپیس بنانا چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اسپیس ہمارے لیے گنجائش پیدا ہو. تو یہ تو جمہوریت نہیں ہے، تو یہ تو پھر سوداگری ہے نا. تو اس میں کیوں بلیو کروں کہ جی یہ جمہوریت کے لیے بڑا کام کر رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب بھی پریشر اس لیے ڈیولپ کیا جا رہا ہے کوئی نہ کوئی درمیان کا راستہ ڈھونڈا جائے، یا آپ مطلب حکومت ہٹانے کا یہ پریشر ہوگا، یا کچھ چیزوں پر ریلیف نیب کے حوالے سے، دیگر مطلب کیسز سے بچانے کے لیے، یہاں تک معاملہ ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں 2 بڑی جماعتیں، پیپل پارٹی اور نون لیگ، وہ جن کا آپ نے ذکر کیا، نیب ہے، ایف بی آر ہے، فنڈنگ ہے، کرپشن ہے، اس میں سہولت وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں سہولت، نیب آرڈیننس، بہت سی چیزیں اس میں وہ سہولت اپنے لیے ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں، حاصل کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں کہیں نہ کہیں سہولت مل جائے، اس لیے حکومت نے 3 سال مزید گزار دیں. اب پھر آپ دیکھیں نا پی ڈی ایم کے اندر میں 2 بڑی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں کہ پیپل پارٹی کا موقف الگ ہے، نون لیگ کا الگ ہے. پھر پی ڈی ایم کے اندر جے یو آئی ایف کا کوئی اور موقف ہے، ٹھیک ہے، مطلب جس کو لیڈ کر رہے ہیں جمعیت. اچھا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک ڈیموکریسی میں کہ پی ڈی ایم کو لیڈ کرنا چاہیے تھا نون لیگ کو، بڑی جماعت ہے نا، اپوزیشن کی بڑی جماعت ہے، اس بے اختلاف ان کے پاس ہے. اس کے بعد ذمہ داری آتی ہے پیپل پارٹی کی. مولانا فضل الرحمان تو تیسرے نمبر پہ بھی نہیں آتے نا. تو آپ نے لیڈرشپ مولانا فضل الرحمان کو کیوں دی؟
تو لیڈرشپ تو نون لیگ کو جانا چاہیے تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ فرنٹ پہ مولانا فضل الرحمان کو جو ہے وہ پریشر کے لیے رکھا گیا سامنے. خود جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہیں نہ کہیں سے مفاہمت ہو. اور میرا ذاتی رائے ہے کہ نون لیگ کے ساتھ جس دن مفاہمت ہوگی نون لیگ مولانا فضل الرحمان کو بھی چھوڑ دے گی. پیپل پارٹی تو آلریڈی ان کا چل رہا ہے. دیکھیں ابھی زرداری صاحب پہ بھی کیسز کا تھوڑا سا وہ فلو نہیں رہا، پہلے والا دباؤ پریشر نہیں رہا. اچھا ان کے بعد ان کی سسٹر ہے. چلیے یہ تو لمبا ہوتا جا رہا ہے. میں نے جس طرح پہلے ذکر کیا کہ پی ڈی ایم کو ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح بلوچستان میں اختر مینگل جس طرح لیڈ کرتے دکھائی دے رہے اس طرح، حالانکہ نون لیگ کے زیادہ قریب پشتونخوا میں نیشنل پارٹی رہ چکی ہے. تو اب اس بار ہم دیکھ رہے کہ پی ڈی ایم بلوچستان کے اندر اگر جب بھی بات ہوتی ہے تو سردار اختر مینگل ہمیں فرنٹ پر دکھائی دیتے ہیں نسبتاً ان کی اس کی وجوہات اور وجوہات بہت سارے ہیں. لیکن پہلا وجہ یہ ہے کہ اختر مینگل اس سے پہلے جو ہے بی ایم پی الائی تھا، تحریک انصاف کا، اس کا حامی تھا، اس کو ووٹ دیا تھا انہوں نے. تو اپوزیشن نے بار بار ان سے کہا کہ جی ہمارے ساتھ آئیں، ہمارے ساتھ آئیں. تو اختر مینگل کے جیسے کہ انہوں نے حکومت کو اپنی کوئی ڈیمانڈ دیے تھے، وہی ڈیمانڈ انہوں نے اپوزیشن کو دیے تھے. تو دو جلسوں میں دیکھیں اختر مینگل کے جو ڈیمانڈز ہیں اسٹیج پہ لیڈرشپ نے نہیں وہ انڈوز نہیں کے بات نہیں کہ وہ ہم نے جلسے کے دوران ہم نے اس میں بات کی تھی. لیکن کوئٹہ میں ہو گیا. اس کی وجہ دوسری وجہ یہ ہے کہ اختر مینگل اس ٹائم پارلیمنٹ میں، بلوچستان کی پارلیمنٹ میں اور مرکز کی پارلیمنٹ میں اس کی ایک موجودگی ہے. تو نمائندگی مطلب ہے جتنی ہے 4 ہیں 5 ہیں جتنے بھی ہیں لیکن ہیں اس کی نمائندگی ہے. اس کی برعکس اگر آپ نیشنل پارٹی دیکھیں، پی کے میپ دیکھیں، ان کا نہ صوبائی اسمبلی میں کوئی اس طرح کی نمائندگی ہے نہ قومی اسمبلی میں نمائندگی ہے. تو ظاہر ہے کہ جب پارٹی کی موومنٹ ہوتی ہے تو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یار پارلیمنٹ میں کس کی زیادہ نمائندگی ہے. تو اس طرح اختر مینگل کو ایکسیس مل گیا. ملنا تو چاہیے تھا نیشنل پارٹی پی کے میپ کو، لیکن وہ اختر مینگل کو مل گیا. پھر تیسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اختر مینگل کے جو ہے پیپل پارٹی کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اس سے پہلے رہے ہیں، 2018 کے الیکشن سے پہلے بھی تھے. اس کے بعد بھی ان کی آپ نے دیکھا کہ دبئی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، کراچی میں بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں. تو ڈاکٹر جہاں زیب کا مریم نواز کے ساتھ نون لیگ کے ساتھ ایک مطلب معاملہ چل رہا تھا، بات چیت مطلب کانٹریکٹ تھا ان کے ساتھ. تو اس وجہ سے جو مرکزی پارٹی ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ اختر مینگل کا ویٹ زیادہ ہونا چاہیے. اور ایک تو پارلیمنٹ کے حوالے سے، دوسرا جو ہے ایک ذاتی ایک تعلق جو بن گیا ہے بی ایم پی کا باقی پارٹیوں سے، یہ دو اس وجہ سے بھی اختر مینگل کو اسپیس مل گیا اس کے اندر. تو پھر دیکھیں اختر مینگل کا ٹھیک ہے اس سے اختلاف رکھ سکتے ہیں بہت سے معاملات میں، ٹھیک ہے غلط جو بھی ہے، لیکن اس نے اپنا جو موقف ہے اس نے کھل کے سامنے رکھا ہے اسٹیج پہ، اسٹیج پہ نا کھل کے سامنے. لیکن گوجران والا میں نہیں تھے، لیکن وہ تو تسلسل کے ساتھ تو اپنا بات اپنی بات رکھ رہے ہیں. لیکن پی کے میپ نیشنل پارٹی میں وہ نہیں ہے کہ وہ کھل کے اپنا موقف نہیں رکھتے. دیکھیں ابھی کراچی کا جلسہ ہوا تھا یا گوجران والا کہیں کوئٹہ کا، آپ محمود خان چکری صاحب کا اسپیچ اٹھا کے دیکھیں کیا ہے اس میں کوئی نئی چیز تو نہیں ہے. وہ جو حکومت میں تھے وہی باتیں آج بھی وہی باتیں کہہ رہے ہیں. مطلب یہی نا. دیکھیں ابھی میں ظاہر ہے کہ اس بحث میں نہیں جانا چاہتے ہیں، ہو سکتے بہت سے ہمارے ناظرین ہیں ان کو تھوڑا سا مطلب وہ لہجہ سے سخت لگے. 2 ملکوں کے درمیان جیسے کہ انہوں نے تقریر کی ہمیں مجبور نہ کریں ورنہ تو ہم یہ مطلب یہ باؤنڈری مطلب یہ تو نہیں، مطلب انٹرنیشنل رول میں نہیں ہو سکتا جہاں بارڈر لگے ہیں آپ اس کو کہیں کہ جی میں نہیں مانتا، اس طرح نہیں ہے. وہ تو اس طرح کی چیزیں بہت سے ہیں جن کو پیپل پارٹی اور نون لیگ ظاہر ہے کل حکومت میں آئیں گے وہ کیسے انڈوس کریں گے. چلے میں نے جب کہا کہ پی ڈی ایم کی تحریک کامیاب ہو جاتی تو میں نے جیسے اپنے ابتدا میں پروگرام کے اس میں کہا کہ بینیفیشری جو ہے نا اختر مینگل کو پھر یہ لیگ یا باپ سے تعلق رکھنے والے جو یہ قربانی دے کر آئیں گے ان کے لیے اختر کا نامزد کردہ وزیر اعلیٰ ان کے عدم اعتماد کی تحریک میں تو قابل قبول ہوگا. اس حکومت کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں بھی سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر نان کانفیڈنس بل لانے کی تحت وہاں سے بھی آ گئے یہاں سے بھی آ گئے، ایک بات ہے ہم ان سے تجزیہ کر رہے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعلیٰ کون بنے گا؟ دیکھیں
کیونکہ پشتون کو میں نیشنل پارٹی ان کو تو چھوڑتے ان ہیں, کا جمعیت کو, چلو میں جمعیت کو بھی رکھ دیتا ہوں سامنے. جمعیت میں جو وہ مطلب وہ کرائٹیریا ہے, جمعیت اس میں نہیں آتا نا, اس فریم ورک میں نہیں آتا. بلوچ پشتون کا بھی تو ایشو ہے. دیکھیں میرے خیال میں اگر کوئی ایسی موومنٹ چل گئی, کوئی جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ عدم اعتماد کی, تو ظاہر بینیفیشری تو اختر مینگل ہوگا نا, اس کے پاس تو ہے نا, یہ اختر مینگل اور JUIF بینیفیشری ہوں گے. قطع نظر اس کا کہ سی ایم شپ کس کی ہوگی, کس کے پاس. ٹھیک ہے. میرا خیال یہی ہے کہ اگر مجھے نہیں لگتا ہے کہ ایسا ہو, بالفرض اگر ایسا ہو بھی, تو سی ایم شپ پھر بھی باپ کے پاس ہوگا. چہرہ بدل جائے گا, سی ایم شپ باپ کے پاس ہوگا. کوئی ایسا بندہ ہوگا جو JUIF اور BMP مینگل کو قابل قبول ہوگا. تو تب جو ہے یہ کولیشن گورنمنٹ میں BMP اور نون لیگ کو آپ آگے والے سینیریو میں, جو مجھے نظر نہیں آ رہا ہے, اگر میں بھی اگر اس دھول میں کہیں گم ہے وہ نظر آئے, تو اس میں یہ دونوں پارٹیاں بینیفیشری ہوں گے. اچھا, ابھی BNP کے کور کمیٹی جو ان کے اجلاس اب بھی جاری ہے, خیر وہ تو چل رہا ہے ان کا. اس میں ایک اہم پوائنٹ جو سامنے آیا ہے, اس میں سردار اختر مینگل نے خود کہا ہے کہ ہم نے منظوری لے لی ہے استعفوں کے حوالے سے بھی اور عدم اعتماد کی تحریک سے. دونوں کارڈ اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں. اب یہ PDM کے مطلب باقی اتحادیوں پر ڈپینڈ کرتا ہے وہ کس طرف جائیں گے, استعفوں کی طرف جائیں گے عدم اعتماد. بڑا انٹرسٹنگ ہے, بڑا انٹرسٹنگ ہے. دیکھیں اس بات پہ میں ایگری کرتا ہوں, اختر مینگل نے جو کہا ہے وہ کر سکتا ہے. نہیں, اس نے کہا میں نے منظوری لے لی ہے, بس ختم, دونوں کارڈ اس کے پاس. اس کے لیے دیکھیں اختر مینگل کا ٹریک ریکارڈ اٹھا ہے, اس نے استعفے دیے بھی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں دیے ہیں جس میں ہم وہ کر لیں. لیکن کیا نون لیگ استعفیٰ دے گا یا پیپل پارٹی استعفیٰ دینے پہ راضی ہوگی, سوال نہیں پیدا ہوتا. اس وقت سوائے جمعیت علماء اسلام کے جو ڈے 1 سے کہہ رہا ہے کہ جی استعفیٰ کا آپشن استعمال کرتے ہیں, باقی نہیں مان رہے. ٹھیک ہے, اختر مینگل نے ظاہر ہے کہ اپنے PDM کے اتحادیوں کو کہا ہے کہ جی میرے طرف سے کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی شروعات تو کرے, اس کے بعد اختر مینگل کا نمبر آئے گا نا BMP کا. شروعات کون کرے گا؟ دونوں بڑی جماعتوں سے شروعات کرنے کا مجھے کہیں سینیریو نظر نہیں آ رہا ہے کہ دو پارٹیاں دیں استعفیٰ. لیکن خواجہ آصف نے کچھ دن پہلے کہیں پہ اس کی اسپیچ چل رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ جی ہم استعفے کا آپشن استعمال کر سکتے ہیں. وہ کب کریں گے؟ وہ تب کریں گے جب آپ کے سینٹ الیکشن بالکل قریب ہوں گے. وہ جو نون لیگ کا جو میں سمجھ گیا ہوں, اس کا جو مائنڈ ہے, جو اس کی باڈی لینگویج سے ان کا لگ رہا ہے, جو میرا جو ذاتی خیال ہے, پیپل پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں, نون لیگ جمعیت کے ساتھ مل کے جب سینٹ کے بالکل الیکشن قریب ہوں گے, اس سے 10-15 دن وہ ریزائن کر جائیں گے. وہ اس صورت میں کریں گے جب ان کی مفاہمت نہ, اس سے پہلے کوئی مفاہمت کا راستہ نہ نکلے. سمجھ گئے نا آپ؟ اگر مفاہمت کا کوئی راستہ نکل گیا نون لیگ کی طرف سے, نون لیگ کے لیے, تو نون لیگ بھی استعفیٰ نہیں دے گا. پیپل پارٹی نے ویسے ہی نہیں دینا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی جو آپ کا آل پارٹی جو کانفرنس ہوئی تھی, اس کے بعد جو PDM بنا تھا, اس میں جو نکات ریٹن میں لکھ کے مولانا فضل الرحمان کو دے دیے گئے, جی یہ لیں رکھیں, اس میں استعفیٰ کا آپشن موجود ہے. کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ جی تحریک عدم اعتماد تو سینٹ کے چیئرمین سینٹ کے لیے تو فلاپ ہو گیا, تو وہ اگر ہم دوبارہ وہی کارڈ کھیلیں گے تو اس میں پھر فلاپ ہوں گے, تو کیوں نہ ہم استعفوں پہ آ جائیں. ٹھیک ہے, لیکن ریٹرن میں دے دیا ہے. لیکن نون لیگ کا پھر بھی اگر مفاہمت نہیں ہو کہیں مطلب کونے میں لگ رہا ہے. نون لیگ کے جس طرح بیانیوں کو آپ دیکھ رہے ہیں, اس طرح کا ان کا ایک اب سیاست سامنے آ رہا ہے, تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اب پنجاب سے تبدیلی آ رہی ہے, اب پنجاب سے آوازیں صدائے بلند ہو رہی ہے. تو یہ بہت بڑی تبدیلی, مطلب صرف بلوچستان پورے ملک میں تبدیلی آئے گی اس سے. دیکھیں نون لیگ کا دو چیزیں چل رہی ہیں. دوسری چیز آپ نہ بھولیں نا, نون لیگ ایک طرف اپنا بیانیہ لے کے آگے بڑھ رہا ہے جو نواز شریف نے دیا ہے, ٹھیک ہے. دوسری طرف نون لیگ کی لیڈرشپ میڈیا پہ بیٹھ کے ایک اور بات بھی کہہ رہی ہے, وہ بھی آپ سمجھنے کی کوشش کریں. وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈائلاگ کی طرف آئیں. ڈائلاگ کس سے ہوں گے؟ عمران خان سے تو ڈیفینیٹلی نہیں ہونے ہیں نا. تو مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر پریشر ہم بلڈ کریں گے. وہی میں دوبارہ اپنی بات دہراؤں گا کہ وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ جی مفاہمت کریں پلیز,
مفاہمت کریں. نہیں نہیں بات چیت دیکھیں ڈائلاگ پولیٹیکل پروسیس ہے. کریں گے آپ مطلب کس سے یہ سوال اپنی جگہ پر موجود ہے کہ ظاہر سی بات ہے وہ جس طرح بار بار اشارہ دے رہے ہیں اور یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کسی حد تک ڈائلاگ کا مومنٹ بن سکتا ہے, کچھ نہ کچھ راستہ بن سکتا ہے میرے خیال میں؟ اگر ایسی صورتحال میرے خیال میں بن سکتے ہیں, میرے خیال میں بن سکتا ہے, کیونکہ شیخ رشید تو کہتا ہے نہیں ہے جھاڑو پڑے گا, لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ اگر یہ مومنٹم اور زیادہ بڑھ گئی, پریشر اور بڑھ گیا, تو کہیں نہ کہیں یہ ڈائلاگ کا سلسلہ شروع ہوگا, اور نون لیگ وہی چاہتی ہے کہ وہ ڈائلاگ کا سلسلہ چلے, اور یہ چلے گا. مجھے اگر جیسے ابھی ہو رہا ہے, جلسے ہو گئے ہیں, پھر ابھی ظاہر ہے کہ کوئٹہ کے جلسے کے بعد انہوں نے بہت بڑا گیپ دیا. چل ٹھیک ہے, ہم اسی پر آتے ہیں نا, اس پر ہم مختصر اگر ڈائلاگ ہو جاتے ہیں نتیجہ کیا برآمد کریں گے, اس سے نکالیں گے کیا, اس میں دیکھیں 11 جماعتیں ہیں یہ ذہن میں, صرف نون لیگ نہیں ہے, میں آپ کو پھر یہ تو ایک بڑا مسئلہ ہوگا. میں آپ کو بتاتا ہوں, معاملہ تو اسی پہ آ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم ایک پوائنٹ پہ کیوں مطلب نہیں آ کے ٹکتا. اصل معاملہ یہی ہے جو آپ نے ابھی کہا, اگر مفاہمت کا کوئی عمل, ڈائلاگ کا کوئی عمل شروع ہو جاتا ہے, نون لیگ اپنے طرف سے بالکل کلیئر ہے, اگر ری الیکشن بھی ہوں تو پنجاب میرے ساتھ ہے, پنجاب میں ون کر سکتا ہوں. نون لیگ کا اپنا خیال ہے, چونکہ اکثریتی جماعت ہے نون لیگ, اگر پنجاب سے ون کرے گا, 1-2 سیٹیں بلوچستان سے بھی اس کو ملیں گی, 1-2 کے پی کے سے ملیں گی, 1-2 سندھ سے ملیں گی. تو نون لیگ نے پورا مائنڈ بنایا جیسے ری الیکشن ہوں گے حکومت ہمارے پاس ہے. پھر پیپل پارٹی کیا سوچ رہی ہے؟ پیپل پارٹی یہ سوچ رہی ہے کہ جی میرے پاس تو آلریڈی سندھ کی حکومت ہے, اگر ری الیکشن ہوں گے پھر سندھ کی حکومت ہمارے پاس آئے گی, پنجاب میں ہماری کوئی تیاری نہیں ہے. تو اس میں نون لیگ کا اور پیپل پارٹی کا آپس میں بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اگر نون لیگ کو پیپل پارٹی کو جس دن یہ لگا کہ یار پنجاب میں کوئی 18-20 سیٹ ہم نکال سکتے ہیں, پھر پیپل پارٹی ہو سکتا ہے کہ ری الیکشن کی طرف اس موقع میں وہ آ جائے کہ چلیں ری الیکشن ہو جائے. مولانا کا کیا ہے؟ مولانا کا تو فی الحال تو کہیں کوئی وہ ایگزسٹ نہیں کرتا نا, وہ ری الیکشن میں اس کو فائدہ ہی فائدہ ہے. ادھر پھر آتے ہیں باقی پارٹیوں میں, نیشنل پارٹی اور پی کے میں اگر آج ان کی جو ہے نمائندگی 0 ہے, +1 ہے, تو ان کی شاید کچھ 1-2 سیٹیں بڑھ جائیں. لیکن بی ایم پی کو کیا ملے گا؟ اس وقت تو بی ایم پی کے 7-8 ہیں نا, 10-11 تک ہیں نا پارلیمنٹ میں. اگر ری الیکشن ہوں گے, آیا اس سے زیادہ بی ایم پی کچھ حاصل کر سکے گا؟ مجھے نہیں لگتا بلوچستان سے اس سے زیادہ بی ایم پی کچھ حاصل کر سکے. ری الیکشن کی صورت میں بی ایم پی کو نقصان ہوگا, پیپل پارٹی کو نقصان ہوگا, نواز شریف کو, JUIF کو, نیشنل پارٹی کو, پی کے ایم کو فائدہ ہوگا. مطلب آپ پھر 2013 کی طرف ہمیں پیچھے لے جا رہے ہیں کہ اسی طرح وہی معاملات اسی طرح چلتے اگر ری الیکشن ہوں گے, ظاہر ہے نا. بلوچستان کی طرف آتے ہیں, پھر اتنا جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سردار اختر بھی ذکر کر رہے ہیں, کیونکہ میں بار بار سردار اختر کا اس سے ذکر کر رہا ہوں کہ ابھی فرنٹ پر وہی آ کر بلوچستان کی بات کر رہے ہیں, تو میں سمجھ رہا ہوں کہ بار بار وہی آ کر, اور انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے اندر ایک ڈائلاگ کا سلسلہ شروع ہونا چاہیے. جس طرح میں کسی عسکریت پسند کی حمایت نہیں کرتا ہوں, لاپتہ افراد, پہاڑوں پر جانے والے لوگ, مطلب ان سے پولیٹیکل پروسیس. تو مطلب اگر چیزیں چینج ہوگی تو آپ سمجھتے ہیں کہ وفاق میں جو بھی جماعت آ جائے, مسلم لیگ چلے جائے, بقول آپ کئی تزے مسلم لیگ آ گئی, تو کیا آپ سمجھتے کہ بلوچستان کے کسی حد تک مسئلے حل ہو جائیں گے؟ مجھے نہیں لگتا, کیونکہ اس سے پہلے نون لیگ رہ چکی ہے حکومت میں. پھر دیکھیں نیشنل پارٹی بھی یہی کہہ رہی ہے. ڈاکٹر مالک نے اپنے 3 اسپیچز میں, اور کل تک اس کے اسٹیٹمنٹ میں نے آج بھی پڑھے شاید, کہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کا جو معاملہ ہے وہ پولیٹیکل ہے, مطلب پولیٹیکل ڈائلاگ ہونا چاہیے. ڈاکٹر عبد المالک بولے طاقت مسئلے کا نہیں ہے, اور یہ حکمت عملی جو ہے نا کرنا چاہیے. تو میں آپ کو پیچھے لے چلتا ہوں 2013 میں. 2013 میں امیر حاصل خان حیات تھے, نیشنل پارٹی کی حکومت تھی. تو یہ باتیں تب بھی آپ کو یاد ہے کہ ایک ڈیلیگیشن گیا باہر, جو ناراض ہیں, مطلب جو بھی آپ ان کو نام دیں, ان سے جا کے ایک ڈیلیگیشن ملا, واپس آ گیا. رزلٹ کیا نکلا؟ کوئی نہیں نکلا. تو پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے,
2 منٹ کے لیے میں کہوں کہ چلیں حکومت نون لیگ کی ہے اور وہ یہاں پہ سردار اختر مینگل اور نیشنل پارٹی کو کہے کہ جی ٹھیک ہے ہم ڈائلاگ کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ مجھے بتا دیں کوئی ایسا برج ہے جو مطلب جو پہاڑوں پہ ہیں ان کو اور حکومت کے درمیان کوئی برج ہے وہ لا کے دونوں فریق کو بیٹھا کے مذاکرات کے لیے آمادہ کر سکے؟ اس وقت سینیریو میں آپ کو کوئی ایسا پرسنالٹی دیکھیے ڈاکٹر عبد المالک بلوچ نے بھی رسائی کیا کر کے یورپ میں جا کر کس سے مذاکرات کیے تھے، یہ تو آپ کے سامنے نا بات چیت ہوئی، میں تو یہی بول رہا ہوں نا، دیکھیں ڈاکٹر تو مالک کسی نہ کسی کا دیکھیں ڈاکٹر مالک ایک فریق سے جا کے ملا تھا، آپ سمجھتے ہیں کہ ایک تو فریق نہیں ہے نا، ہم بلوچستان میں رہتے ہیں ہمیں پتہ ہے نا، بالکل فریق ایک نہیں ہے، ڈاکٹر مالک ایک فریق سے جا کے ملا تھا، ٹھیک ہے، وہ فریق ابھی بھی آپ جا کے اس سے مل سکتے ہو، آپ کے خان قلعہ سے آپ کے اسپیکر بلوچستان اسمبلی بھی جا کے ملا تھا، آپ کے اس وقت کے فائنانس منسٹر بھی جا کے ملے تھے، جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں 2-4 لوگ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ جا کے ملاقات کرنا کوئی بڑی بات نہیں، نہیں ہے، آپ مطلب یہ ہے کہ مذاکرات کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے، برج بن مطلب راستے نہیں میں کہتا ہوں نکلیں نا برج نہیں ہے، برج نہیں ہے، جن کی آپ بات کر رہے ہیں اس تک تو رسائی آپ کی بھی ہو سکتی ہے میری بھی ہو سکتی ہے، لیکن جہاں پہ حقیقتاً جو ایک مطلب ڈائلاگ ہونی چاہیے جس سے واقعی میں جو ہے یہ معاملات طے ہونے چاہیے، اس فریق کے ساتھ آج تک کوئی بات نہیں ہوئی ہے جو میں سمجھتا ہوں، اس تک نہ میرے خیال میں نہ سردار اختر مینگل کا کوئی اپروچ ہے، نہ ڈاکٹر مالک کی کوئی اپروچ ہے، نہ نکل سکتا ہے ویسے اپروچ۔ دیکھیں ہر معاملے کا سلوشن بات چیت ہے، ہر کوئی بھی بڑا سے بڑا ایشو ہو اس کے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بات چیت ہے، امریکہ نے طالبان سے بات چیت کی نا، تو بات چیت نکل سکتے ہیں، پہلے دیکھنا ہوگا کہ جی یہ جو آیا یہ جو ڈاکٹر عبد المالک بلوچ یا اختر جان مینگل جو بات کر رہے ہیں پریکٹیکلی انہوں نے کچھ مطلب ایسا کوئی پریکٹیکل کیا ہے کہ اگر حکومت نے رضامندی ظاہر کی تو ہم یہاں پہ کس پلر کو جو ہے وہ بطور برج استعمال کریں گے، ایسا کوئی ان کے کانٹیکٹ ڈھونڈنا پڑے گا رسائی تک پہنچنے کے اگر ہوم ورک کیا ہو تو ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں صحیح ہے، بہت جلدی ہو، اگر دونوں طرف چاہیں تو بہت جلدی ہو سکتے ہیں، اگر نہیں ہے تو اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا۔ رشید بلوچ بہت بہت شکریہ کہ ہمارا پروگرام بہت لمبا پیریڈ لے گیا، طویل ہو گیا۔ ناظرین، جس طرح ہم نے پی ڈی ایم کی تحریک بلوچستان میں مسلم لیگ نون میں توڑ پھوڑ مطلب تک جو صورتحال نظر آ رہی ہے، پھر یہ ہے کہ رشید نے بہت سے تجزیے کہ ہو سکتا ہے میرا اختلاف ہو، کیونکہ نا امیدی نہیں ہونی چاہیے، ممکن ہے کہ کچھ چیزیں بدل جائیں، اور جو انٹرنیشنلی حالات تبدیل ہوتے جا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کچھ فیصلے اب ملک کے بارے میں یہاں پر سوچنے چاہیے کہ کس طرح سے پاکستان جو آج بحرانات کا سامنا کر رہی ہے اسے کس طرح نکالنا ہوگا، تو یقیناً اس کے لیے تمام جو یہاں پر سیاسی جماعتیں ہیں یا ہمارے جو در حلقے ہیں، بیٹھ کر کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کرنا پڑے گا، اور اسی طرح بلوچستان کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہتے تو بتائیں، میں وائنڈ اپ کی طرف جا رہا ہوں۔ نہیں آپ وائنڈ اپ کر لیں۔ تو میں یہی کہتا ہوں کہ یہ مسائل گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں، بلوچستان کا مسئلہ بھی اپنی جگہ پر موجود ہے یقیناً، اور تمام مسائل کا حل جس طرح میں نے اور رشید نے ایک بات پر اتفاق کیا کہ ڈائلاگ ہیں، اور جب مذاکرات کا مطلب مذاکرات کے آپشن کو آپ کبھی بھی ختم نہیں کر سکتے، اور ہمیشہ 2 بڑی جنگیں ہمارے سامنے کس نے لڑی اور آخرکار بات آ کر محض پر ختم ہوئی، تو یہ امید کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کچھ بہتر نتائج سامنے آ سکے بجائے مزید انتشار کے۔ شاہنواز بلوچ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔